سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، ضلع بنو میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر فتنہ الخوارج نے خودکش حملہ کیا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہو گئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سرپرستی میں کارروائیاں کرنے والے فتنہ الخوارج کے 5 افراد ہلاک کر دیے۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان حکومت خوارج کو افغان سرزمین سے پاکستان میں کارروائی کرنے سے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستان کسی رعایت کے بغیر انتقامی کارروائیاں کرے گا اور اس بزدلانہ اور سنگین اقدام کے ذمہ دار جہاں بھی موجود ہوں ان کے خلاف آپریشن جاری رکھے گا۔ ISPR کے مطابق بنو میں فتنہ الخوارج کی موجودگی کے بارے میں خفیہ معلومات پر مبنی آپریشن جاری تھا۔ ایک جگہ ایک خودکش بمبار گاڑی میں سوار تھا جسے سیکیورٹی فورسز نے بروقت روک لیا، جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ آپریشن کے دوران خوارج کا سراغ لگا کر شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے 5 خوارج کو ہلاک کیا۔ تاہم مایوسی میں خوارج نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی فوجی قافلے کی ایک گاڑی سے ٹکرا دی، جس سے 43 سالہ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہو گئے۔ شہزادہ گل فراز کا تعلق مانسیرا اور 28 سالہ سپاہی کرامت شاہ کا تعلق پشاور سے ہے۔ ISPR نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج نے افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور وہ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بنو کے علاقے سر درگاہ میں پاک فوج کی گاڑی پر ہونے والے خودکش حملے نے ایک بار پھر خطے میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے کو اجاگر کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے کا ماسٹر مائنڈ خارجی حافظ گل بہادر ہے، جو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے کی ذمہ داری فتنہ الخوارج کے ذیلی گروہ اتحاد المجاہدین نے قبول کر لی ہے، جو حافظ گل بہادر کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس گروہ کا مرکزی سرغنہ گل بہادر اور اس کے اہم کمانڈر افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں حاصل کر چکے ہیں، جبکہ یہ گروہ پاکستان میں دہشت گردی اور فتنہ انگیزی میں ملوث ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ سال 4 مارچ 2025 کو رمضان کے دوران بھی اسی گروپ نے بنو کینٹ پر حملہ کیا تھا اور 2 دسمبر 2025 کو فیڈرل کانسٹیبلری پر حملے میں میجر عدنان شہید ہوئے تھے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ہونے والے متعدد حملوں کی ذمہ داری بھی اسی گروپ نے قبول کی اور بعد ازاں ثابت ہوا کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری بھی افغانستان سے کی گئی تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود حافظ گل بہادر اور دیگر سرغنوں کی موجودگی واضح ثبوت ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی پشپناہی خطے میں امن کی کوششوں کو مسلسل سیبوتاژ کر رہی ہے۔ سندھ پنجاب کے سرحدی کچے کے علاقے میں پولیس کا آپریشن نجات مہران جاری ہے۔ کچے میں خوف کی علامت سمجھے جانے والے ڈاکو ثناء اللہ شر عرف سنو شر نے ہتھیار ڈال دیے، قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ ڈاکو ثناء اللہ شر پولیس اہلکاروں کی شہادت، اغوا، ڈکیتی، لوٹ مار کے 100 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا۔ اس پر 1 کروڑ روپے انعام تھا۔ راجن پور میں مزید 13 خطرناک ڈاکوؤں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ IG سندھ کا کہنا ہے کہ سرنڈر کرنے والے ڈاکوؤں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس کو آپریشن نجات مہران میں بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ ذرائع سے موصول ہونے والی ویڈیو میں ڈاکو ثناء اللہ شر عرف سنو شر کو ہتھیار ڈالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکو ثناء اللہ شر پولیس کو سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ سنو شر ڳالهايان پيو، ماں سلنڈر تھی چکو ہاں، سبن دوستن بھائرن کي رڪويسٽ کندم ته ڏوهن جي دنيا ڇڏيو، جيڪو آ ته هتي اچو، ہر شے جي توهان کي معاف ٿي ويندي، جيڪو گناہ کيو ٿو انهن جي پنهنجي معافي مڃو، اسٽيٽ کي مڃو اچي، اسٹیٹ کے اچھی معافی وٹھو، اسٹیٹ کا با اساں گناہن کا توبہ کیا، ماں بھی گناہن کا توبہ کیا، ماں سلنڈر تھی ویو ہاں۔ دوسری جانب جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے IG سندھ جاوید عالم اوڈو نے ڈاکو ثناء اللہ شر کی سرنڈر ہونے کی بھی تصدیق کر دی۔ IG کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے ثناء اللہ عرف سنو شر کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کی تھی۔ سندھ کا جو سب سے ایک لحاظ سے بڑا جو ڈکیت تھا، جس پہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے 1 کروڑ کا انعام مقرر تھا، وہ ثناء اللہ شر عرف سنو شر، اس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے ہیں اور وہ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے کچے میں پہنچ گیا ہے۔ IG سندھ نے بتایا کہ ثناء اللہ شر کی گرفتاری کے بعد اغوا برائے تاوان کا باب اختتام کو پہنچے گا۔ ثناء اللہ شر کے ساتھیوں نے بھی ہتھیار پھینکنا شروع کر دیے ہیں۔ جو بھی ڈاکو ہتھیار پھینکے گا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ IG سندھ کا کہنا تھا کہ
कि डाकू सनाउल्लाह शर कबायली तनाज़ात में भी मुलव्विस था। डाकू सनाउल्लाह शर सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में ऑपरेट करता था। ये एक तरह से आप सरदार समझ लें इस एरिया के डाकुओं का था। और दूसरी ये बात कि नो डाउट ट्राइबल फ्यूड्स में भी इन्वॉल्व था, जिनकी वजह से भी इसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। लेकिन ये सिंध और पंजाब दोनों एरियाज में ऑपरेट कर रहा था और इसके गैंग वाले और बाकी गैंग वालों की भी सपोर्ट और मदद, ये सब कुछ वगैरह में ये सब चीज़ें शामिल थी। तो इससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी हुई हमारी जो निजात मेहरान ऑपरेशन है उसमें, और एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन इस लिहाज से याद रखा जाएगा कि इसके बाद जो डाकू हैं उनकी कमर मुकम्मल तौर पे अल्लाह के फजल से हम तोड़ चुके, और फिर अभी हम इलाके को मॉप अप करके और मुकम्मल क्राइम से पाक करने की तरफ बहुत तेजी के साथ गामजन होंगे इंशाल्लाह। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान टीम इवेंट में अगला मैच मंगल को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नज़र हो गया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, लेकिन आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाली मुसलसल बारिश के बायस एक गेंद भी फेंकी ना जा सकी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान टीम इवेंट में अपना अगला मैच मंगल को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन ट्रंप ने दुनिया भर पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। टैरिफ में शामिल कई मुल्क ऐसे हैं जो कई दिहाइयों से अमरीका का इस्तेहसाल करते आ रहे हैं। अमरीकी हुकूमत आने वाले महीनों में कानूनी तौर पर नए और काबिल इजाज़त टैरिफ का तयन करेगी। इससे पहले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे ममालिक पर सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ गैर कानूनी करार दिए थे, जिसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कानून यानी गैर मुल्की दरामदात पर ट्रेड एक्ट के तहत 10% नया आलमी टैरिफ आयद कर दिया था। ईरान अमरीका जंग के खदशात मजीद बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से भरा दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा जराल फोर्ड बहरा रोम में दाखिल हो गया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीका बराह रास्त ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाकर ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगा। अमरीका ने उर्दन के एयरबेस पर भी कम से कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े कर दिए हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि आलमी ताकतें ईरान को झुकने पर मजबूर करने के लिए सफ़बंदी कर रही हैं। ईरान इस दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान अमरीका कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी को तरजीह दी जाए। ईरान ने गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा था कि ईरान किसी भी जारिहत की सूरत में दिफा का हक़ इस्तेमाल करेगा और उसके नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा डेरा इस्माइल खान में मुबैना खुदकुश हमलावर खातून को गिरफ्तार करके दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। CTD स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिकल टीम ने शेख यूसुफ खैमा बस्ती में छापा मारकर इस खातून को गिरफ्तार किया, जिसने गिरफ्तारी के बाद बताया वो काफ़ी अरसे से खारजी कमांडर शाह वली उर्फ तारिक की तरबियत में थी। जो अब मर चुका है। खातून के कब्ज़े से कमांडो बैग, पिस्तौल, कारतूस और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, जिनकी मदद से वो कलदम तंजीम से राबते में थी। खातून के बैग से परफ्यूम भी मिला ताकि बारूद की बू फैलने से रोक सके। मुबैना खातून खुदकुश हमलावर ने बताया कि उसने हालिया दिनों में खुदकुश हमले के लिए रजामंदी जाहिर की थी। हमले के लिए खुदकुश जैकेट और टारगेट खारजी कमांडर आसिम ने फराहम करना थे। मुबैना खातून खुदकुश हमलावर को बाज़ाब्ता गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का कहना है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर वाज़े कर दिया है कि दहशतगर्दों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करें। रियासत से मुताल्लिक़ मामलात में मुश्तरका हिकमत अमली बननी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ऑन बोर्ड लेने के लिए इजलास हुए हैं। मीटिंग्स में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल किया गया है। CCD ने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मावराए अदालत हलाकतों के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है।
ترجمان CCD نے کہا ہے کہ ماورائے عدالت ہلاکتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ CCD آپریشن سے جرائم کی شرح 80% کم ہو گئی ہے۔ مقابلوں میں 19 پولیس اہلکار شہید اور 167 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ڈکیتی میں 78% اور قتل کی وارداتوں میں 39% کمی آئی ہے۔ گھروں میں ڈکیتی کی وارداتیں 80% کم ہوئی ہیں۔ صوبے بھر میں موٹر سائیکل چوری کے واقعات میں 69% اور گاڑی چھیننے کی وارداتوں میں 50% کمی آئی ہے۔ CCD کے آپریشنز کے باعث ڈکیتی کے دوران زیادتی کے واقعات ختم ہو چکے ہیں۔ HRCP نے چند روز قبل پنجاب میں پولیس مقابلوں پر سنگین خدشات کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ HRCP نے الزام لگایا ہے کہ CCD نے جعلی انکاؤنٹر کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ وہ 8 ماہ میں 670 مقابلوں میں 924 مشتبہ افراد ہلاک کر چکے ہیں۔ مقابلوں کے بعد پولیس نے یکساں بیانیہ اپنایا کہ مشتبہ افراد نے پہلے فائر کیا، جس کے بعد مقابلہ ہوا۔ سندھ اسمبلی میں سندھ کی تقسیم یا کراچی کو الگ صوبہ بنانے یا ایسی کسی بھی کوشش کو قومی یکجہتی اور وفاقی ڈھانچے کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ جماعت اسلامی اور PTI کے حامی ارکان نے قرارداد کی حمایت کی، جبکہ MQM نے سندھ کی تقسیم کے خلاف پیش ہونے والی قرارداد کی مخالفت کی۔ یہ قرارداد وزیر اعلیٰ سندھ نے ایوان میں پیش کی۔ رانا جاوید کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی، جس میں کہا کہ سندھ کی تقسیم یا کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے کی کوئی بھی کوشش تاریخ، آئین اور جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ سندھ کو توڑنے کی بات کرنے والے پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ سندھ کو توڑ دیا جائے، کراچی کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے۔ سب سے پہلے تو میں ان سارے بیانات کی، ان سب باتوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ پاکستان کو بنانے والا صوبہ سندھ تھا، صوبہ سندھ کی یہ اسمبلی تھی، یہی لیمٹس تھی صوبہ سندھ کی جنہوں نے پاکستان بنایا۔ تو میرے ساتھ پاکستان سے پیار کرنے والا، پاکستان سے محبت کرنے والا ہر شخص اس ریزولوشن کی تائید کرے گا۔ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی نے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے اضلاع بنا کر سندھ کو توڑا گیا۔ پیپلز پارٹی آج قومی جماعت کے بجائے قوم پرست جماعت لگ رہی ہے۔ توڑنے والے مجھے بتا رہے ہیں کہ سندھ کو توڑ دیا تو بڑا برا ہو جائے گا۔ بھائی تم نے ملیر توڑ کے کورنگی نکالا، یہ سندھ کی توڑنے والے کام نہیں تھا، سندھ کو نہیں توڑا گیا۔ جب کراچی ٹوٹا ہے تو سندھ ٹوٹا ہے، یہ تم کہتے ہو، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ ایسے لوگ جو سندھ کو توڑنے والے لوگ ہو، ان کی اس بات پہ میں کیسے بھروسہ کروں؟ سینئر صوبائی وزیر شجیل میمن نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں شریک لوگ کونسلر بننے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ سر پیپروں میں تو کبھی تا قیامت کراچی وفاق کے حوالے نہیں ہوگا، لیکن پریکٹیکلی کراچی وفاق کے حوالے ہوا تھا۔ وہ کون سا ٹائم تھا؟ جب پرویز مشرف کی حکومت تھی اور یہاں پہ انکان میئر تھا۔ پورا کنٹرول وفاق کے حوالے تھا۔ اور کیا ہوا؟ کراچی کو کیا دیا آپ لوگوں نے؟ کراچی کو آپ نے چائنا کٹنگ دی، کراچی کو آپ نے بھتے دیے، کراچی کو آپ نے بوری بند لاشیں دی، یہاں کے پلے گراؤنڈ سارے لوگوں کے شادی ہالز میں کنورٹ ہوئے۔ کرے پوری ساری چیزیں گن کر کے دکھائیں ان کو۔ متحدہ اراکین نے شہری اور دیہی کوٹے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سندھ پیپلز پارٹی نے تقسیم کیا ہے، تمام ملک میں صوبے بن سکتے ہیں تو سندھ میں کیوں نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، یہ قرارداد کانٹرڈکٹ کر رہی ہے آرٹیکل 239 سیکشن 4 جو ہے ہمارے آئین کا۔ ہم کیسے یہ فیوچر میں پابندی لگا سکتے ہیں جس چیز کی اجازت آئین دے رہا ہے، اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی؟ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ سندھ کی قرارداد کی حمایت کی، ساتھ یہ بھی کہا کہ کراچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ سندھ اسمبلی نے صوبے کی تقسیم کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ انہوں نے متاثرین تیرا کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے تو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اب ایک وزیر اعلیٰ نے 11 ارب روپے کا طیارہ خریدا ہے۔ قوم کا پیسہ اس طرح ضائع ہو تو لوگوں کو بولنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا وفاق ہمارا مقروض ہے، ہمیں ہمارا پیسہ نہیں دیتا، ہم نے کال دی تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ سندھ کے شہر حالہ کا 2400 بچوں کا مدرسہ فوسل فیولز کی بجلی اور گیس سے جان چھڑا کر پاکستان کا پہلا گرین سسٹینیبل مدرسہ کیسے بنا، جانیے علی عمران سید کی اس رپورٹ میں۔ اسکول میں تعلیم لائے
क्या मदारिस माहौलियाती हसासियत और सस्टेनेबिलिटी जैसे जदीद तस्वुरात पर गौर के बाद अमली नमूना भी पेश कर सकते हैं, हैरत अंगेज नताइज भी हासिल कर सकते हैं? बेशतर अफराद इस सवाल का जवाब नफ़ी में देंगे, लेकिन ऐसा कुछ सिंध के शहर हाला के मंसूरा मदरसे ने कर दिखाया है। 2400 तालिब इल्मों के इस बड़े मदरसे ने ग्रीन एनर्जी और मुख्तलिफ और सस्टेनेबिलिटी के तस्वुरात के ज़रिए चंदों पर इन्हिसार कम करने की मिसाल कायम की है। 300 एकड़ पर मुहित इस मदरसे ने ग्रिड की फॉसिल फ्यूल्स की बिजली और गैस के बजाय बड़े सोलर पैनल्स लगाकर क्लीन एनर्जी का एहतमाम किया है। लकड़ियां जलाकर खाना पकाने को खैरबाद किया है। बायोगैस प्लांट लगाकर खुद अपनी गैस पैदा की है। अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें, सोलर को लगाएं, बायोगैस का इंतज़ाम करें। इसी तरह छोटे मोटे कारोबार करें। मसलन हमारे जैसे डेयरी फार्म है जानवर पालने का, इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। मदरसों के बारे में आम तस्वुरात मुख्तलिफ हैं, लेकिन हालांकि मंसूरा मदरसे की हकीकत बरक्स दिखाई दी। यहाँ दीनी लेक्चर्स की वसी तशहीर के लिए मीडिया हाउस मौजूद है, रिकॉर्डिंग रूम मौजूद है, 12,000 किताबों पर मुश्तमिल एक बड़ी पुरसुकून लाइब्रेरी मौजूद है, जबकि तालिब इल्मों के लिए खेलों और एतमाद साजी बढ़ाने पर जोर है। किसी यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ उस्तादों और स्टाफ के लिए स्टाफ कॉलोनी तक मौजूद है। इस मदरसे के लिए अतिया की गई 300 एकड़ की ज़मीन खाली नहीं छोड़ी गई, बल्कि तलबा के लिए गंदम सब्जियाँ उगाकर खुद इन्हिसारी इख्तियार की गई। 3 जानवरों से शुरू बाड़ा 100 जानवरों तक पहुँच गया है। यहाँ बच्चों को दूध और चाय पेश की जाती है, जबकि रिहायशी तालिब इल्मों को 3 वक्त खाना दिया जाता है। पाकिस्तान में मदरसों को 100% चंदों पर चलाए जाने का रिवाज मौजूद है, लेकिन मंसूरा मॉडल चंदों पर इन्हिसार कम कर रहा है। ये पाकिस्तान का पहला ग्रीन मदरसा है, लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि ये आखिरी ग्रीन मदरसा नहीं है, बल्कि ये शुरुआत है। और तमाम लोग ये कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कि अपने मदारिस में दरख्त लगाएं और सबको ग्रीन मदरसा बनाने की कोशिश करें। मदरसे के ज़ेर तमाम इलाके के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल भी कायम किया गया है, जो इलाके की बुनियादी तालीमी ज़रूरियात पूरी करता है, जबकि जदीद कंप्यूटर लैब तलबा को जदीदियत की जानिब माइल करती है। कैमरामैन नासिर अली के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, हाला, सिंध। हर सहूलत मौजूद आहे। पाकिस्तान का नुमाया कारोबारी ग्रुप DWP 31वें पाकिस्तान HVACR एक्सपो में शिरकत करेगा। ये नुमाइश पाकिस्तान में एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन, हीटिंग और रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी नुमाइश है। नुमाइश में DWP ग्रुप जदीद कूलिंग और क्लाइमेट कंट्रोल सॉल्यूशंस पेश करेगा, जो रिहायशी, सनती और कमर्शियल ज़रूरियात पूरी करेंगी। DWP ग्रुप ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लाइंसेस, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और इंजीनियरिंग सर्विसेज में पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी मंडियों में अपनी साख बरकरार रखी हुई है। HVACR एक्सपो में DW ग्रुप की शिरकत का मकसद इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स और सार्फिन के साथ अपने रवाबित मज़ीद मजबूत बनाना है। पंजाब हुकूमत कब्ज़ा माफिया को सख्त सज़ाओं और जुर्मानों के लिए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 दोबारा सामने ले आई है। गैर कानूनी कब्ज़ा काबिल सज़ा जुर्म करार होगा, जिसकी सज़ा 5 से 10 साल होगी। आज़म मलिक की रिपोर्ट। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तरमीमी आर्डीनेंस पंजाब असम्बली को भिजवा दिया गया है। आर्डीनेंस के मुताबिक हर जिला में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में स्क्रूटनी कमेटी कायम की जाएगी, जो रिकॉर्ड की जांच और फ्रीकैन के बयानात कलम बंद करेगी। यह मसालिहत या सुलह की सूरत में तहरीरी मुआहदा ट्रिब्यूनल की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गैर कानूनी कब्जे पर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना या कैद या दोनों सजाएं दी जाएंगी। तरमीमी आर्डीनेंस के मुताबिक जालसाजी, धोखाधड़ी, जबर या ताकत के जरिए कब्जा भी जुर्म तस्वुर होगा। जुर्म में मुआवनत, सहूलत
بدکاری یا سازش پر 1 سے 3 سال قید کی سزا ہوگی۔ قبضہ کی معاونت پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔ مالک براہ راست متعلقہ ٹریبیونل میں شکایت دائر کر سکے گا۔ 3 دن کے اندر معاملہ اسکروٹنی کمیٹی کو بھیجا جائے گا، جو 30 دن میں رپورٹ ٹریبیونل کو پیش کرنے کی پابند ہوگی، جسے ملکیت کا فیصلہ کرنے کا خصوصی اختیار دیا گیا ہے۔ جھوٹی یا بدنیتی پر مبنی شکایت کرنے والے کو 1 سے 5 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق ٹریبیونل مقدمات کا فیصلہ 30 دن میں کرنے کا پابند ہوگا۔ مقدمات کی روزانہ بنیاد پر سماعت ہوگی۔ قانونی مالک کو فوری قبضہ دلانے کا حکم دیا جائے گا۔ پولیس اور دیگر سرکاری ادارے قبضہ ختم کرانے میں معاونت کے پابند ہوں گے۔ شکایت دائر ہونے کے بعد جائیداد کی خرید و فروخت یا منتقلی کالعدم تصور ہوگی۔ مقدمہ زیر سماعت ہونے کے دوران کسی بھی قسم کی الاٹمنٹ، گفٹ یا لیز پر پابندی ہوگی۔ اعظم ملک، جیو نیوز، لاہور۔ اسرائیل کو بائبل کے مطابق پورے مشرق وسطیٰ پر قبضے کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر مائک حقابی نے یہ متنازع موقف امریکی صحافی ٹکر کارلسن کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اختیار کیا۔ مائک حقابی نے اس موقف کا دفاع کیا کہ اسرائیل کے وجود اور اس کے حق ملکیت کی بنیاد بائبل کی کتاب کے باب 15 میں بیان کردہ خدائی وعدے پر ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان کے بیانات سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے وسیع علاقوں پر اسرائیلی کنٹرول کو مذہبی بنیادوں پر جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ان بیانات سے یہ پیغام ملتا ہے کہ حقابی کے مذہبی نقطہ نظر کے مطابق اسرائیل توسیع کو اخلاقی جواز دیا جا سکتا ہے۔ یہ انٹرویو اب عالمی سطح پر اس بحث کو مزید ہوا دے رہا ہے کہ آیا جغرافیائی سیاست میں مذہب کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ایک سینئر امریکی سفارتکار کے ایسے بیانات خطے کے استحکام پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ شمال مشرقی امریکہ میں شدید برفانی طوفان کی لپیٹ میں آنے کے خدشے کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ طوفان سے نیو یارک سٹی، بoston اور دیگر بڑے شہر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ نیو یارک شہر کے لیے یہ پہلی برفانی طوفان کی وارننگ ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان اتوار سے مشرقی ساحل کے قریب بام سائیکلون میں تبدیل ہوگا۔ برفانی طوفان کی وارننگ ڈیلاویئر، مشرقی میری لینڈ، نیو جرسی، نیو یارک سٹی اور جنوبی نیو انگلینڈ تک جاری کی گئی ہے۔ فلیڈلفیا سے نیو یارک اور بoston تک 1 فٹ تک یا اس سے زائد برفباری ہو سکتی ہے۔ برفانی طوفان سے پروازوں کی آمد و رفت متاثر ہونے کا امکان ہے۔ 40 میل فی گھنٹہ سے زائد تیز ہواؤں کے باعث درخت گرنے اور بجلی کی بندش کا بھی خطرہ ہے۔